یہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم خود بھی ایسا چاہیں۔ راوی ایک صحابی رسول حضرت عنف بن قیس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ عراق اور بلاد فارس کی فتح میں شریک تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جو فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ کہتے ہیں کہ فتح کی خوشی اور مال غنیمت کی فراوانی کے باعث ہم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے پرانے سادہ لباس اتار کر عمدہ اور قیمتی لباس زیب تن کیے اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو منہ پھیر لیا اور کوئی گفتگو نہ کی۔ ہم بہت پریشان ہوئے۔ امیر المومنین کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ وجہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا فاخرانہ لباس امیر المومنین کی ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ ہم واپس اپنے ٹھکانوں پر گئے، نئے لباس اتارے، وہی پرانے اور سادہ لباس پہنے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے۔ اس بار انہوں نے خندہ پیشانی سے ہمارا خیر مقدم کیا، سب کو گلے لگایا اور حالات دریافت کیے۔ ہم نے اپنے مارکوں میں فتح و کامرانی کی خوشخبری دی، مال غنیمت پیش کیا۔ ان میں کچھ مٹھائیاں تھیں۔ امیر المومنین نے تھوڑی سی مٹھائی چکھی اور پھر ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کے گروہ، خدا کی قسم اگر تم دنیا کے اس سامان کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس مال پر تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور بھائی اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد وہ مٹھائیاں شہداء کے گھروں میں بھجوا دی اور غنیمت کا مال ہم میں برابر تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجلس میں بیٹھے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں امیر المومنین سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنا یہ پرانا جبہ بدل دیں جس پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں اور کوئی اچھا سا لباس پہنیں، کیونکہ مختلف ممالک اور اقوام کے وفود آتے ہیں، اس لیے امیر المومنین کو ان کے ساتھ اچھے لباس میں ملاقات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی گزارش کی جائے کہ وہ اپنی خوراک میں تبدیلی کریں اور اچھی خوراک استعمال کیا کریں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو اور وہ امت کے معاملات زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ ان سے بات کون کرے گا؟ مشورہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا جائے، وہی یہ بات ان سے کہہ دیں گے۔ مجلس کے شرکاء میں سے کچھ لوگ حضرت علی کے پاس گئے اور ان سے مدعا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات امیر المومنین سے ضرور کرنی ہے تو اس کے لیے امہات المومنین بالخصوص حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کیا جائے اور وہ یہ بات زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گی۔ چنانچہ وفد امت کی ان دونوں ماؤں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے امیر المومنین سے بات کرنے کی حامی بھر لی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے، جو خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، کہا کہ میں ساتھ چلی جاتی ہوں لیکن مجھے امید نہیں کہ وہ یہ بات قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امت کی دونوں ماؤں نے مل کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کیں تو امیر المومنین سن کر رو پڑے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ بتائیں، کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 روز گندم کی روٹی کھائی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اون کا ایک ہی جبہ نہیں تھا جس کے مسلسل استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک پر خراشیں پڑ گئی تھیں؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ننگی چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات نہیں پڑ جاتے تھے؟ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ بات تو تم نے خود مجھ سے بیان کی تھی کہ ایک رات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر زیادہ نرم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز تک سوتے رہے اور جب صبح اٹھے تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اس نرم بستر کی وجہ سے وہ رات کا قیام نہیں فرما سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں اپنے دونوں ساتھیوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے ان کا طریقہ ترک کر دیا تو ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟